اسٹیشن کی گھڑی رات کے 11:45 بجا رہی تھی۔ بارش کھڑکیوں پر زور سے برس رہی تھی، جو قدیم شیشے کی پینوں پر ایک ردمک اور تقریباً سکون بخش آواز پیدا کر رہی تھی۔ اسٹیشن خود ایک پرانی یادگار کی مانند تھا، وقت کی دسترس سے باہر۔ اس کی تعمیرات ماضی کے دور کی عکاسی کرتی تھیں۔ بہت کم لوگ اب ٹرین سے سفر کرتے تھے، اور ان میں سے بھی بہت کم لوگ اس بھولے بسرے اسٹیشن سے گزرتے تھے۔ لیکن آج رات مارک یہاں موجود تھا، پھنس چکا تھا، اور آخری ٹرین کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنا فون چیک کیا۔ کوئی سگنل نہیں تھا۔ ایسی جگہوں میں یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی، یہ جگہ الگ تھلگ تھی، دنیا سے کٹی ہوئی، جیسے ہوا میں ہی جدید سہولتوں کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو۔ مارک نے شہر سے باہر ایک مختصر سفر کا منصوبہ بنایا تھا، ایک ہفتے کے آخر کا وقفہ تاکہ وہ اپنے دماغ کو صاف کر سکے۔ لیکن اب جب وہ اسٹیشن کی مدھم اور لرزتی روشنی میں کھڑا تھا، اس نے خود کو برا بھلا کہا کہ نہ تو موسم چیک کیا اور نہ ہی ٹرینوں کا شیڈول۔ وہ اکیلا تھا، بارش کی خاموش سرگوشی اور اسٹیشن کی گھڑی کی ٹنک ٹنک کے علاوہ کوئی ساتھی نہیں تھا۔ پلیٹ فارم ویران تھا، سوائے ایک جھکے ہوئے وجود کے جو سب سے دور والے بینچ پر بیٹھا تھا، سائے میں چھپا ہوا۔ مارک نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بوڑھے شخص کی طرح لگ رہا تھا، بڑے کوٹ میں لپٹا ہوا، بغیر کسی حرکت کے، سوائے کبھی کبھار کے ہلکے جنبش کے۔ اس میں کچھ ایسا تھا جو مارک کو بے چین کر رہا تھا، لیکن اس نے جلدی سے اسے نظر انداز کیا۔ رات دیر ہو چکی تھی، اسٹیشن کا ماحول پراسرار تھا، اور شاید اس کا دماغ اسے دھوکہ دے رہا تھا۔ ایک گہری سیٹی رات کی خاموشی میں گونجی۔ آخری ٹرین آ رہی تھی۔ مارک نے سکون کا سانس لیا اور اپنا کوٹ زیادہ مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ وہ پلیٹ فارم کے کنارے کی طرف بڑھا، اندھیرے میں جھانکتے ہوئے۔ ٹرین کی ہیڈ لائٹس کی مدھم روشنی دور سے نظر آ رہی تھی، جو جوں قریب آتی گئی، زیادہ واضح اور روشن ہوتی گئی۔ لیکن ٹرین کی روشنی میں کچھ عجیب تھا، یہ معمول سے کمزور تھی، اور اس کے قریب آنے کی آواز بھی غلط محسوس ہو رہی تھی، جیسے کہ ٹرین بارش میں مشکل سے گھسکتے ہوئے آ رہی ہو۔ ٹیفن کی آواز میں زوردار چیخ کی گونج کے ساتھ ٹرین پلیٹ فارم پر رکی، اور دروازے سرسراہتے ہوئے کھل گئے۔ مارک نے توقف کیا۔ اندرونی روشنی مدھم تھی، اور بار بار آن اور آف ہو رہی تھی، جو چند لمحوں کے لیے خالی اور بوسیدہ سیٹوں کی جھلک دیتی۔ ٹرین لگ رہا تھا جیسے دہائیوں سے استعمال نہ ہوئی ہو۔ مارک نے ایک نظر پیچھے اسٹیشن کی طرف ڈالی۔ وہ جھکا ہوا شخص اب تک سائے میں بیٹھا تھا، حرکت نہیں کر رہا تھا۔ مارک نے قدم آگے بڑھایا اور ٹرین میں داخل ہو گیا، دروازے اس کے پیچھے ایک دھاتی جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئے، جو خاموش ٹرین میں گونجنے لگے۔ مارک نے درمیان میں ایک سیٹ تلاش کی، کھڑکیوں سے دور، باہر کا خوفناک بارش کا منظر اسے دنیا سے دور اور ناقابل رسائی محسوس کروا رہا تھا۔ ٹرین کے اندر کی ہوا سرد تھی، غیر فطری طور پر، جیسے وہ کسی اور وقت، کسی اور جگہ میں داخل ہو گیا ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ رگڑے، اس سردی سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ ٹکسالی آواز میں گاڑی ہلکی سے جھول کر آگے بڑھنے لگی، رات کے اندھیرے میں اپنے سست رفتار سفر کا آغاز کرتے ہوئے۔ مارک نے آنکھیں بند کر لیں، امید کرتے ہوئے کہ اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے تھوڑی نیند لے سکے۔ لیکن جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں، اس نے اسے محسوس کیا، ایک موجودگی۔ اس کی جلد میں سرسراہٹ محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں اور گاڑی میں نظر دوڑائی۔ گاڑی خالی تھی۔ یا شاید نہیں، مدھم روشنی میں اس نے کچھ عجیب محسوس کیا۔ وہاں کھڑکی کے سامنے والے عکس میں ایک دھندلی سی صورت نظر آ رہی تھی۔ وہ صورت وہاں موجود نہیں تھی جب مارک نے سیدھا اس سیٹ کی طرف دیکھا۔ اس نے پلکیں جھپکیں، شاید یہ کوئی فریب تھا، روشنی کا کھیل۔ لیکن وہ عکس ویسا ہی رہا، چند قطاروں کے فاصلے پر، ساکن۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، مارک کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے تیزی سے پیچھے موڑ کر سیٹ کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سیٹ خالی تھی۔
اس نے دھیرے دھیرے اپنی نظریں دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑیں، اور وہ سایہ اب بھی وہیں تھا۔ اس کی شکل مزید واضح ہو گئی تھی، وہ ایک دھندلا انسانی خاکہ، مگر کچھ غلط تھا۔ اس کا جسم بے حد طویل اور بے ترتیب تھا۔ ٹرین اپنی سست رفتار سے رات کی تاریکی میں رینگتی رہی، اور مارک کی نظریں کھڑکی پر جمی رہیں۔ ہر بار جب وہ نظر ہٹاتا اور دوبارہ دیکھتا تو لگتا کہ وہ سایہ تھوڑا اور قریب ہو گیا ہے، جیسے وہ آہستہ آہستہ مارک کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اس کے ہاتھ پسینے میں بھیگے ہوئے تھے، حالانکہ اندر بہت سردی تھی۔ ایک بلند چرخ چرخ کی آواز سنائی دی، اور ایک گہری، گرجدار آواز الفابیر۔ مارک کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ آواز ٹرین کے انجن سے نہیں آئی تھی، یہ بہت زیادہ بھیانک اور خطرناک تھی۔ اس نے گھبرا کر آدیر الفادیر دیکھا، اور پھر دوبارہ کھڑکی کی طرف۔ وہ سایہ اب اور بھی قریب آ چکا تھا، اس کی شکل مزید واضح تھی، اور وہ انسانی لگ رہا تھا، مگر اس کا جسم غیر معمولی طور پر لمبا اور عجیب تھا۔ اچانک ٹرین کی لائٹس زور سے جھپکیں اور مکمل اندھیرا چھا گیا۔ مارک کی سانسیں رک گئیں۔ وہ گہری گرجتی آواز اب اور زیادہ بلند ہو گئی تھی، جیسے وہ ٹرین کی ہڈیوں میں سے گزر رہی ہو۔ اندھیرا اس کے ارد گرد چھا گیا، جیسے وہ مارک کے وجود کو اپنی گرفت میں لے رہا ہو۔ مارک نے اپنے فون کی روشنی جلانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک ٹھنڈی ہوا ٹرین کے اندر چلی، حالانکہ کھڑکیاں بند تھیں۔ مارک کو لگا کہ اس کے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ اس نے دھیرے سے سر موڑ کر گلیرے کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں، فون کی مدھم روشنی میں، ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ اب صرف عکس نہیں رہا تھا، وہ سایہ بہت لمبا تھا، اتنا کہ اس کا سر ٹرین کی چھت کو چھو رہا تھا۔ اس کے بازو غیر معمولی طور پر لمبے تھے، جیسے بے جان لٹک رہے ہوں۔ اس کی جلد، جو کچھ بھی اس کے جسم پر تھا، سفید اور شفاف تھی، جیسے ہڈیوں پر تنا ہوا ہو۔ اور اس کی آنکھیں اندھیری، خالی گہرائیاں مارک کی طرف ٹکی ہوئی تھیں۔ مارک بالکل حرکت نہیں کر سکا، نہ سانس لے سکا۔ وہ مخلوق آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی، اور زمین پر اس کے قدموں کی چاپ گونج اٹھی۔ اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں آئی، لیکن ہوا میں ایک وزنی اور خوفناک خاموشی تھی۔ مارک نے بھاگنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلا، دھند میں قدموں کی آواز آنے لگی۔ وہ پلٹا اور ایک گہری، خوفناک سرگوشی سنائی دی، تمہیں آخری ٹرین میں سوار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچانک دھند میں سے ایک سایہ حرکت کرنے لگا۔ تو ہمارے چینل کو وزٹ کریں، لائک اور سبسکرائب کریں۔